ویلکم بیک ناظرین. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خط واڈا صاحب آپ کی اس عدم اعتماد کی تحریک کے دوران آپ کو سروائیو کرنے میں مدد دے گا، جو اس موقع پر اس کو آپ جرنلسٹوں کو دکھا رہے ہیں، ان کیمرہ سیشن میں دکھا رہے ہیں؟ دیکھ آشر، یہ سیکرٹ کے تحت ہم عام تو نہیں دکھا سکتے، پبلک نہیں کر سکتے، اور ایک ہماری مجبوری ہے. اور یا چیف جسٹس صاحب ہو سکتے ہیں انڈیویجولی، ایک آدمی جس کا اوپر سب کا کنسنسس ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے اگر آپ نے کیبنٹ میں لے گئے ہیں اور آپ اس کو پارلیمنٹ میں دے رہے ہیں. کیبنٹ میں بھائی سب سے سپیریئر لوگ بیٹھتے ہیں کیبنٹ میں، لا میکرز بیٹھ رہے ہیں، کیبنٹ کو دکھانا ضروری تھا. نہیں، وہ آفیشیل ایکٹ کے تحت بھی آپ دکھا سکتے ہیں، پبلک میں وہی کہہ رہا ہوں، پبلک میں نہیں لا سکتے نا. لیکن یہ کہ پارلیمنٹ میں دکھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ایلائی بدل جائے گا اور کہے گا یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ؟ دیکھیں کاشف صاحب، سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ، اس کے دو حصے نا. ایک حصہ یہ ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ٹاپل کر کے کس کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے اس ملک کا بھرتا بٹھا دیا 35 سال کے اندر، اقتدار میں آ کر چوری کر کے، ڈاکے ڈال کے، قتل و غارت کر کے. دیکھیں میں آج میں آپ سے بھی سوال کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 35 سال سے 10 آدمی آتے ہیں، ملک کو نچوڑتے ہیں اسپنج کی طرح، پھر نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نچوڑتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر واپس. اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا چاہیے. عوام کہاں کر رہی ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. عوام کہاں کر رہی ہے؟ عوام کی اگر قدر ہوتی، عزت ہوتی، جو جلسہ پرائم منسٹر نے کیا، جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، تو وہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسیسینیشن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مینشنڈ ہے، جو میں نے آج بھی سن تو لینا سوال ہے سر، اب ختم کریں نا اس بات. میں کہا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں نہیں بتائی گئی لیکن آپ نے سنی ہو؟ Not that I remember. لیکن یہ جو گفتگو میں نے کی اس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کی ہے خالی کہ اسیسینیشن کا اور میں نے یہ تھریٹ ورڈ یوز کیا ہے کہ نو ورڈ آف آرڈننس 7 دفعہ اس کا ذکر. جی وہ دو، اس کے علاوہ آپ اس میں کیا، کیونکہ بہت سے یہ ٹائمنگ کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اس ٹائم پر آپ کو لگتا ہے، دیکھو انہوں نے تو رد کر دیا، آفیشیل کیبلز آتی ہیں، میجورٹی پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ آف پی ٹی آئی اس کو شاید ایسے ہی دیکھے گی، اس کا ریاکشن یہی ہوگا جو رانا صاحب کا ریاکشن. اور سر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو بھی اس ملک کے اندر غیرت مند لیڈر ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بھٹو ہے. بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنی قوم کا غیرت کا سودا نہیں کر رہا تھا، بے غیرت آدمی نہیں تھا، مارا گیا، سسٹم کے تھرو مروا دیا اس کو. ٹھیک ہے، اسی طرح عمران خان بھی اللہ صاحب اس کا استعمال ہوا آف کورس. اس میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا یار. یہ کیوں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کرے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی اور کرے تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہوا جو آپ نے کہا. اسی طریقے سے اب عمران خان کو اپنی پالیسیز کے گین کے لیے ہماری سرزمین کو ایک 2 کوڑی کی زمین بنا کے استعمال کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ایک آپشن ہے اس کو نکال دیں، دوسرا آپشن ہے اس کو فارغ کر دیں. یہ دنیا میں ایسی چیزیں چلتی رہی ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے کرتا ہوں. میں امین الحق صاحب موجود ہے، میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ آپ کے اتحادی ہیں. امین الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشف. امین الحق صاحب، یہ جو خط کے کانٹینٹ اب تک سامنے آئے ہیں کیا آپ کی نظر سے گزرے؟ میں نے پوری طرح نہیں دیکھا ہے، آج کے دن ہمارا بہت ہی ہیکٹک تھا، وی ور ویری بزی، لیکن سنا ہے ہم نے کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کا موقف بدل دے گا طریقے سے اعتماد کی طرف؟ ہاں دیکھیے، بات خط کی یا تحریر کی یا نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایم کے ایم کے کارکنان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے عادی ہیں، جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق ہے. اور جو مینڈیٹ کارکنان نے ایم کے ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیا تھا، رابطہ کمیٹی کو دیا تھا، رابطہ کمیٹی نے ٹاپ لیڈرشپ کو اسلام آباد بھیجا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹوں کے ساتھ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی تھی، اسی حساب سے ہم نے فیصلہ کیا. فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خط کی بنیاد پہ، کسی تحریر کی بنیاد پہ، کسی ٹیلی فون کال کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے. حالات آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، آپ ہو گئے. کیا یہ خط، میں صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، خط وغیرہ تو آپ کا موقف اب نہیں بدل سکتا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، اب آپ واپس نہیں جائیں گے؟ جی کاشف، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل جو بات فیصلہ کر لیا ہم نے. اور پھر سب سے دیکھیں نا، آپ نے پچھلے 3-4 دنوں سے، بلکہ ایک ہفتے سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ایونٹ ہو رہی ہیں، اور پھر اس ایونٹ پہ، آج کے ایونٹ پہ آپ کو صاف فرق نظر آیا ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ تمام کیمرے کے سامنے، دیکھتی آنکھوں کے سامنے، ہم نے
सिग्नेचर किया है, हमने राइट्स चार्टर ऑफ राइट्स को जिसे कहते हैं सिग्नेचर किया है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी, सिंध के और फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो अब आने वाली बनेगी उनके साथ भी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अनोखा दिन था कि तमाम लोगों ने समझता। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तमाम जिसे कहते हैं कौमी जरगा था, तमाम लोगों के सामने कहा कि पाकिस्तान के जो 100 से ज्यादा एमकेएम के जो मिसिंग पर्सन है, उस मिसिंग पर्सन के मसाइल को हल किया जाए, इस कल्चर को खत्म किया जाए, इस कल्चर को खत्म करने की बात की है, ताकि आइंदा किसी किस्म के इस तरह के, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या कराची के मामला, तो किसी तौर पर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टार्ट है, और इस पे आप जो हाईली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, एनजीओज हैं मुख्तलिफ, जो ह्यूमन राइट्स की है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, बुकला तंजीम में है, सहाफती तंजीम में, इन सबों को एक पेज पे होना पड़ेगा कि इस कल्चर को, जो मिसिंग पर्सन का कल्चर है, सर वो तो ठीक हो गया ना, वो तो अब आप जो भी हुकूमत अगली आएगी, आपने फैसला कर लिया कि आप पीडीएम या अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आई एम श्योर आपके मिसिंग पर्सन का मसला हल होगा, आपके दफातर खुलेंगे, जो भी आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आप अदम एतमाद की हिमायत अपोजिशन के साथ मिलकर करेंगे। ये तो फैसला होगा। लेकिन वैसे भी कह रहा हूँ, हुण वापसी का रास्ता, वापसी का पंजाबी का तो हुण तो वापसी का रास्ता कोई नहीं ना जी, आप तो वापस नहीं आएंगे ना यहाँ से, या अभी भी इम्कान मौजूद है किसी चीज? नहीं काशिफ, देखो हम सियासी लोग हैं, सियासी तरीकेकार से चलने के आती है, और सियासी तरीकेकार क्या होता है कि हमने ओपन जगह पर बैठ करके पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने, दुनिया के अवाम के सामने एक एग्रीमेंट साइन किया। हम तो उस एग्रीमेंट पे, हमारी क्या ख्वाहिश है कि उस एग्रीमेंट को हर सूरत पे अमल पैरा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि बड़े अदब के साथ, मैं समझता हूँ हमने 3.5 साल इनके साथ गुजारा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं दिल की गहराई से इज्जत और एहतराम करता हूँ, और जब मैंने रिजिग्नेशन लेटर दिया है तो मैंने उसके ऊपर क्या आखिरी लाइन में भी क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि आपका मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि एहतराम अपनी जगह पे, डिग्निटी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन सियासी तरीक़ेकार होता है, और सियासी तरीक़ेकार हमने अपनाया। तो मैं नहीं समझता कि यस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है काशिफ, के वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब।